وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار سید عالم نور مجسم راحت آدم و بنی آدم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ہم اور آپ ارحم الراحمین کی بارگاہ میں جمع ہیں. دعا کرتے ہیں پروردگار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمارے عبادات کو قبول فرما. ماہ ربیع الاول شریف کی آمد، ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماہ نور کی آمد پر ہم آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ سب کے لیے قابل مبارکباد بنائے. اس ماہ کی برکتوں سے ہمارے عقائد کی اصلاح اللہ فرمائے، اور اس ماہ کو سرکار کی آمد سے نسبت ہے. اس نسبت کے طفیل ہم سب کے گھروں میں اللہ خوشیاں نصیب فرمائے. قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کو ہم نے پڑھا ہے، اس کتاب کی آیت میں اللہ رب العزت نے باطنی پاکی کا ذکر فرمایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہم تک یہ بات پہنچی. سرور کائنات علیہ السلام کی زبانی آپ کے قلب اطہر پر آیات قرآنیہ کے نزول کے ذریعے. یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس اور جا کر اس تک پیغام حق پہنچا دو. اس تک پیغام حق پہنچاؤ، کیونکہ وہ بڑا متکبر ہو گیا ہے. وہ اپنے آپ کو بڑا خدا کہتا ہے. جاؤ اور اس سے حق کا پیغام پہنچاؤ. اور جا کر کہنا کیا؟ وہاں جا کر اس کے سامنے یہ کہنا ہمارا پیغام، قل، یہ کہنا کہ اے فرعون هل لك إلى أن تزكى. اے فرعون کیا تو پاک ہونا چاہتا ہے؟ فرعون سے جا کر کہنا کہ تو پاک ہونا چاہتا ہے. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، تو پاک ہو جائے گا
تو پھر میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں گا۔ تو معلوم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ فرعون ناپاک ہے اور اس کو اس ناپاکیوں سے نکلنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کون سی ناپاکیوں میں فرعون تھا؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کفر کی ناپاکیوں میں تھا، وہ شرک کی ناپاکیوں میں تھا، وہ تکبر کی ناپاکیوں میں تھا۔ تو کفر اور شرک ایک ایسی ناپاکی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان المشرکون نجس، کہ مشرکین نجس ہیں، ناپاک ہیں، خواہ وہ ظاہری پاکیزگی کتنی بھی حاصل کر لیں، اپنا بدن کتنا ہی پاک صاف کر لیں، اپنے بدن کو کئی طریقوں سے، پانی سے اور جن جن چیزوں سے پاک ہوتا ہے بدن، ان چیزوں سے بدن کو پاک بھی کر لیں، تو بدن کا پاک ہونا کافی نہیں ہے۔ ان کا دل ناپاک ہے، ان کے دلوں کو کافروں کے، مشرکوں کے، ان کے کفر نے، ان کے شرک نے ناپاک کر رکھا ہے۔ اس ناپاکی کو دور کرنے کی دعوت دی جاتی ہے کافروں کو، مشرکوں کو، کہ تم اپنے باطن کو پاکیزہ بناؤ۔ جب تک تم اپنے باطن کو پاکیزہ نہیں بناؤ گے، رب کی جانب تمہارے لیے راہ ہموار ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت نے اپنی طرف آنے والے تمام راہوں کو ان لوگوں کے لیے ہموار کر دیا ہے جنہوں نے اپنے باطن کو پاک کیا ہے۔ جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ جاؤ اور کہو کہ اے فرعون، کیا تو پاک ہونا چاہتا ہے؟ اللہ کا الہ انت زکا، کیا تو پاک ہونا چاہتا ہے؟ جا کر پوچھو۔ اگر وہ پاکیزگی چاہتا ہے تو پھر ہماری جانب اس کے راہیں ہم ہموار کر دیں گے، جا کر کہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمان ہوا اللہ کا کہ جا کر اس سے کہیں۔ تب یہاں ہم کو ایک ضابطہ اور قاعدہ معلوم ہو گیا کہ آدمی کو اپنی باطنی پاکیزگی حاصل کرنی چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے باطن کو پاک رکھے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو چاہتا ہے، ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے اللہ رب العزت جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ پاک رکھتے ہیں کا مطلب اپنے ظاہر کو پاک رکھتے ہیں نہا دھو کر، اور اپنے باطن کو پاک کرتے ہیں توبہ و استغفار کے ذریعے۔ تو اللہ رب العزت کے محبوبین میں شامل ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو پاکیزہ ہو جاتے ہیں، پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، یہی پاکیزگی لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لوگوں کو پاک کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجنا اور یہ فرما کر بھیجنا کہ اے فرعون، کیا تو پاک ہونا چاہتا ہے؟ اگر تو پاک ہو جائے تو پھر رب کی طرف راہ ہموار ہو جائے گی۔ یہاں ہم کو ایک ضابطہ اور قاعدہ مل گیا، اور اسی کو پکڑ کر ہم آگے چلتے ہیں اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو کس طرح پاکیزگی کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا پاکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پاکی ظاہری ہوتی ہے، ایک پاکی باطنی ہوتی ہے۔ ظاہری پاکی غسل کرنے سے، نہانے دھونے سے پاکی ظاہری حاصل ہو جاتی ہے، لیکن دل کی پاکی کفر اور شرک کے نکالنے سے حاصل ہوتی ہے۔ دل کی پاکی تکبر نکالنے سے پاکی حاصل ہوتی ہے۔ دل کی پاکی، باطن کی پاکی
حرص و حسد کو نکالنے سے ہوتی ہے۔ تو یہ حرص و حسد وغیرہ وغیرہ یہ بات کی باتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی ناپاکی جو ہے وہ کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے۔ یہ ایسی ناپاکیاں ہیں جس کے ہوتے ہوئے اللہ کی طرف راہ ہموار ہرگز کسی سالک کے نہیں ہو سکتے، وہ سالک بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے دنیا میں، اسی لیے بھیجا کہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور لوگوں کو پاک کرے، لوگوں کو پاک کرے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا اور لوگوں کو پاک کرنا، یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کا مقصد ہے۔ سرکار اس دنیا میں تشریف لائے تاکہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور لوگوں کو پاک کرے۔ تو ایک ظاہری پاکی ہوتی ہے، ایک باطنی پاکی ہوتی ہے۔ باطنی پاکی کفر و شرک کو نکال پھینکنے سے ہوتی ہے، کیونکہ کفر و شرک انسان کو باطناً ناپاک کر دیتا ہے۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ جتنے کافر اور مشرک ہوتے ہیں ان سب کو اس دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے پاک ہونا پڑتا ہے، باطناً، اندرونی طور پر پاک ہونا پڑتا ہے۔ اور اندرونی طور پر پاک ہونے کے لیے اندرونی طور پر تصدیق کرنی پڑتی ہے کلمہ طیبہ کی، توحید اور رسالت کی تصدیق کرنا ہوتا ہے دل سے، تب باطن پاک ہو جاتا ہے۔ تو کسی کافر کو مسلمان بنایا جاتا ہے، کسی مشرک کو مسلمان بنایا جاتا ہے تو اسے کلمہ طیبہ کی شہادت پڑھوائی جاتی ہے۔ وہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، توحید کا اقرار کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، رسالت کا اقرار کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، تب کہیں جا کر وہ اندر سے پاک ہو جاتا ہے، وہ کہ اس کی ناپاکی 70 سالہ قدیم کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی 70 سال کا مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، اور کلمہ شہادت پڑھ کر وہ تصدیق کر لیتا ہے، شہادت دے دیتا ہے اللہ کے ایک ہونے کی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برحق رسول ہونے کی، تو 1 سیکنڈ میں اس کی ناپاکیاں ساری ختم ہو جاتی ہیں اور وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور یہ ہے جو علماء کرام توجہ دلاتے ہیں اس طرف، کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر کوئی کافر یا مشرک کلمہ پڑھے اور آدھا کلمہ پڑھے تو کیا وہ پاک ہو جائے گا؟ لا الہ الا اللہ پڑھے تو کیا وہ پاک ہو جائے گا؟ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھے تو کیا وہ پاک ہو جائے گا؟ تو کہتے ہیں 1 نہیں 1000 مرتبہ بھی اگر وہ پڑھے لا الہ الا اللہ تو وہ ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا، ابھی وہ مومن نہیں کہلاتا، ابھی اس کا باطن پاک نہیں ہوتا۔ اسے باطن اپنا پاک کرنے کے لیے کلمے کا دوسرا جز بولنا ضروری ہے، دوسرے جز کی تصدیق ضروری ہے، محمد الرسول اللہ۔ جب وہ ایک بار پڑھ دیتا ہے تو اس کا باطن پاک ہو جاتا ہے۔ تو ہم سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اتنا پاکیزہ بنایا، اتنا پاکیزہ بنایا، اگر کوئی ان کا نام لے لیتا ہے اور رسالت کی تصدیق کر لیتا ہے تو ایک بار نام لینے پر 70 سال کا کفر و شرک مٹ جاتا ہے۔ ہم عظمت مصطفیٰ کا اندازہ کرنے لگ گئے کہ اللہ رب العزت نے جب ان کے نام میں اتنی پاکی رکھی ہے تو پھر ان کی ذات کتنی پاکیزہ ہے۔ ایسی پاکیزہ ذات کی آمد ہوئی ہے ماہ ربیع الاول، 12 ربیع الاول تھی، پیر کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا، آمنہ کا گھر تھا، اور اس گھر میں یہ نور جل وگر ہوا جس نور کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے اپنے محبوب کو تمہارے درمیان اے مومنوں بھیج کر تم پر بڑا احسان کر دیا ہے۔
حالانکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ان نعمتوں کو اگر انسان شمار کرنا چاہے تو ہرگز گن نہیں سکتا، اس کی گنتی ختم ہو جائے گی، ہماری نعمتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ مگر اتنی نعمتیں دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر بھی احسان نہیں جتایا، اپنے محبوب کو دے کر جتایا، فرمایا احسان کیا ہے میں نے اے مومنوں تمہارے درمیان اپنا محبوب بھیج کر۔ تو اللہ رب العزت دراصل بتانا یہ چاہتا ہے کہ دنیا اور کائنات کی ساری نعمتیں میں نے دی، لیکن میں نے احسان نہیں جتایا، محبوب کو دے کر احسان جتایا۔ تو اس میں اشارہ ملتا ہے کہ ساری کائنات کو دے کر میں نے احسان نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ساری کائنات میرے نزدیک بہت معمولی ہے، میں نے احسان جتایا حبیب کو دے کر، اس لیے جتایا کہ حبیب پاک میرے نزدیک بڑی چیز ہے۔ دنیا معمولی چیز ہے اور میرا حبیب میرے نزدیک بڑی چیز ہے، میں نے بڑی چیز جب تمہارے درمیان دے دی تو احسان جتایا۔ ایسے نبی کی آمد ہوئی جس کا چلنا پھرنا معجزہ، جن کا بولنا معجزہ، جن کا دیکھنا معجزہ، جن کا اٹھنا بیٹھنا معجزہ، جن کا کھانا پینا معجزہ، جن کا شادی بیاہ کرنا معجزہ، جن کا تجارت کرنا معجزہ، جن کا دل معجزہ، جن کی رات معجزہ۔ کہنے والے عاشق نے کہا ہر روش معجزہ، ہر ادا معجزہ، کل صفات حبیب خدا معجزہ۔ ارے لے کے آئے تھے سب انبیاء معجزہ اور بن کے آئے حبیب خدا معجزہ۔ سارے انبیاء معجزے اپنے ساتھ لائے تھے، ہمارے نبی علیہ السلام سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ پاکیزگی کی بات ہو رہی ہے، ایک بار محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے کوئی دل سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایسا پاک نبی اور ایسے پاک نبی کا پاک گھرانہ، جس گھرانے کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، جس میں آیت تطہیر ہے قرآن پاک میں، اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک اور ستھرا کرے۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک اور ستھرا کرے۔ پاک نبی اور پاک نبی کے گھر والے پاک، آپ کے ازواج مطہرات پاک، آپ کے گھر کے افراد پاک، آپ جن پشتوں سے جن ارحام سے ہو کر آئے ہیں وہ تمام پیٹھیں اور وہ تمام پیٹ پاک۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں نور محمدی علیہ السلام رکھا اور تاکید فرمائی کہ اے نور محمدی پاک پشتوں سے پاک رحموں سے ہو کر گزرنا۔ تو سرکار کے آبا و اجداد میں کوئی بھی مشرک نہیں تھا، سب کے سب موحد تھے، سب کے سب توحید کے علمبردار تھے، کوئی بھی مشرک نہیں تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بزرگوار کے بارے میں لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر تھے، جو بت پرست بھی تھے، بت گر بھی تھے۔ سرکار کے اجداد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر والی کڑی کو آزر بتایا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا، طارق، آزر نہیں، آزر تو ان کے چچا کا نام تھا۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر بتایا گیا تو لوگ سمجھتے ہیں آپ کے والد ہیں، شاید ایسا نہیں ہے۔ باپ ہونا اور ہے، والد ہونا اور ہے۔ باپ ہونا اور ہے، والد ہونا اور ہے۔ باپ تو باپ ہوتے ہیں، استاد کو بھی باپ کا درجہ دیا گیا، استاد بھی باپ ہے، سسر بھی باپ ہے، پیر بھی باپ ہے، یہ سب باپ ہیں، باپ بھی باپ ہے۔ لیکن جس نے پیدا کیا، جس سے ہم پیدا ہوئے، اس کو والد کہتے ہیں۔ پیر کو والد نہیں کہتے، استاد کو والد نہیں کہتے، سسر کو والد نہیں کہتے، باپ کہتے ہیں۔
چچا کو بھی باپ کہتے ہیں، عربوں میں خاص طور پر باپ کا لفظ استعمال ہوتا ہے چچا کے لیے۔ ہمارے معاشرے میں بھی چچا کو باپ کہا جاتا ہے، بڑے ابا کہتے ہیں تایا کو۔ تو معلوم کیا ہوا، باپ کا لفظ عام ہے، والد خاص، تو قرآن میں والد نہیں آیا، باپ آیا۔ آزر ابراہیم کے باپ، تو چچا کو آپ کے والد بزرگوار حضرت طارق جو موحد تھے، تو آقا علیہ السلام پاک پشتوں سے، پاک رحموں سے ہو کر آئے اور اس دنیا میں مکہ شریف میں چربگر ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو بی بی آمنہ فرماتی ہیں ایسا نور چمکا مکے میں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات دیکھ رہی تھی، ایسا نور چمکے۔ اور صبح صادق سے پہلے میں نے دیکھا کہ میں دیکھ رہی تھی آسمان کی طرف کہ ابھی میرا بیٹا تولد ہونے والا ہے، اور آسمان کے ستارے ہیں کہ میری گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ سرکار کی پیدائش کا معاملہ۔ آتش کدے فارس سرکار کے پیدا ہوتے ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ آتش کدا جو 24 گھنٹے جلا کرتا تھا فارس میں، سرکار کی پیدائش پر وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اٹھی آ کے دوزخ نبی کے قدم سے بہشت نے پکارا، سلام علیکم۔ پاک نبی، ان کی صورت پاک، ان کی سیرت پاک، ان کا نام پاک، ان کا گھرانہ پاک۔ اسی گھرانے کے ایک فرد کی ہم آج بات کریں گے جن کا یوم شہادت ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ امام حسن کی شہادت کا دن ہے آج امام حسن کی شہادت کا دن، آنے والا جمعہ سرور کائنات کی ولادت کا دن۔ سن 50 ہجری ربیع الاول کا مہینہ 5 تاریخ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ آپ کو زہر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی جان آپ کو زہر کس نے دیا ہے، نام بتائیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا کرو گے نام سن کر؟ عرض کی میں اس کا قتل کر دوں گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا گمان اگر سچ ہے تو ٹھیک، اگر میرا گمان غلط ہے تو پھر ایک بے قصور مارا جائے گا، اس لیے میں نام نہیں بتا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے نام نہیں بتایا۔ بہرحال دشمن بہت تھے اس دور میں، خارجی، تو اہل بیت اطہار کے بڑے دشمن تھے، حضرت علی کے بھی دشمن تھے، امام حسن کے بھی دشمن تھے، امام حسین کے بھی دشمن تھے۔ بہرحال دشمنوں نے دشمنی کی، لیکن اہل بیت اطہار کے ان نفوس قدسیہ نے دشمنی کا جواب دوستی سے دیا، دشمنی سے نہیں۔ آپ سیرت پڑھیں، آپ حالات زندگی پڑھیں کہ کیسے یہ لوگ تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ تھے۔ کیسے دشمنی کا جواب دشمنی سے دیتے؟ دشمنی کا جواب تو دوستی سے دینا ان کے خون میں تھا۔ جی ایک بندہ آیا، ایک بندہ مدینے میں آیا، آ کر اپنی حاجت بیان کرنے لگا کہ میں بڑا پریشان حال ہوں، میرے پاس زیادہ سفر بھی نہیں ہے، میرے پاس سواری بھی نہیں ہے، کوئی ہے جو مجھے زیادہ سفر دے، کوئی ہے جو مجھے سواری دے۔ تو ایک شخص ملا اور کہنے لگا کہ آپ اس طرح پریشان نہ پھریں، ایک بندہ، ایک اللہ کا بندہ، ایک اللہ کا برگزیدہ اس مدینے میں رہتا ہے جن کا نام حسن ہے، جائیں اور ان کے پاس اپنی حاجت رکھیں۔ حالانکہ لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ جو حاجت پیش آئی ہے آدمی کو، یہ حضرت علی کا دشمن، یہ علی کا دشمن ہے۔ اب اس کو امام حسن کے پاس بھیجا گیا، دیکھنا ہے کہ کیا کرتے ہیں۔
حضرت امام حسن کے پاس وہ شخص گیا اور جا کر کہنے لگا کہ میں پریشان حال ہوں، میں حاجت مند ہوں، میرے پاس زاد راہ بھی نہیں ہے، میرے پاس سواری بھی نہیں ہے، زاد راہ کا انتظام چاہیے، سواری چاہیے۔ سارا مدینہ دیکھتا ہے کہ حضرت امام حسن نے اس کو زاد راہ بھی دیا اور سواری بھی دی۔ جب وہ چلا گیا تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کو پتا بھی ہے کہ وہ کون تھا؟ وہ آپ کے ابو کا دشمن تھا۔ حضرت امام حسن نے فرمایا مجھے بھی پتا ہے کہ وہ میرے باپ کا دشمن تھا، لیکن میں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ لوگوں نے کہا دھتکارنا چاہیے تھا، اس نے آپ کے باپ کو ستایا ہے اور آپ اس پر نوازشیں کر رہے ہیں۔ امام حسن کا جواب تھا وہ اس کے اخلاق تھے، یہ میرے اخلاق تھے، یہ اس کی تربیت تھی، یہ میری تربیت ہے۔ مجھے نبی نے تربیت دی ہے، مجھے علی نے تربیت دی۔ اور امام حسن کے ایسے تربیت یافتہ ہیں کہ طواف کعبہ کر رہے ہیں، کعبے کا طواف چل رہا ہے، اور طواف کعبہ کتنی بڑی عبادت ہے ہم سب جانتے ہیں، لیکن ایک بندہ آیا اور ساتھ میں طواف کرتے کرتے کان میں کہہ دیا کہ اے امام حسن میں پریشان حال ہوں اور میری پریشانی دور کیجئے، مجھے بڑی حاجت آ کر پڑی ہے، مجھے آپ کی ضرورت پڑی ہے اور میری ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ کو طواف چھوڑ کر حرم کے باہر چلنا پڑے گا، طواف چھوڑ کر حرم کے باہر چلنا پڑے گا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ اپنا طواف چھوڑتے ہیں اور باہر جا کر اس کی پریشانی دور کرتے ہیں، اس کا کام حل کر دیتے ہیں، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور پھر آ کر طواف کر لیتے ہیں۔ لوگوں نے اعتراض کیا حضور والا آپ نے طواف کعبہ چھوڑا ہے بندے کی حاجت پوری کرنے کے لیے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے جواب دیا مجھے سرور کائنات کا وہ ارشاد مبارک یاد ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دوسرے بندے کی حاجت پوری کرتا ہے اور حاجت پوری کرنے کے لیے نکلتا ہے، اگر اس کی حاجت پوری نہیں بھی ہوتی ہے تو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر حاجت پوری ہو جاتی ہے تو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ میں گیا اور اس کی حاجت پوری کیا اور حج اور عمرے کا ثواب لے کر آیا ہوں، پھر میں نے طواف کو جاری کیا۔ تو یہ آداب، یہ احسان و کرم کے معاملے، یہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک۔ ایک بندہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے 10,000 درہم چاہیے، اے اللہ مجھے 10,000 درہم چاہیے۔ اس کو دعا کرتے ہوئے امام حسن نے سن لیا، سن کر سیدھے اس کا پتہ اٹھایا اور اپنے گھر گئے، 10,000 درہم اس کے گھر پر بھیجا۔ اس نے حضرت امام حسن سے تو نہیں مانگا تھا، اللہ سے مانگا تھا۔ جب وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، امام حسن نے صرف سنا ہے اور دے دیا ہے، اور دے کر یہ ثابت کر دیا قیامت تک کے لیے اللہ سے مانگا ہے اس بندے نے، میں نے دیا ہے۔ تو اب یہی ضابطہ سمجھ لو، اللہ کا دینا اللہ والے کا دینا۔ اگر میں نے اس کی حاجت پوری کی ہے تو یہ حاجت دراصل اللہ نے میرے ذریعے سے پوری کی، تو اللہ والے کا دینا اللہ ہی کا دینا۔ ایسا معاملہ امام حسن رضی اللہ عنہ کا، اور آپ کے فضائل کا کیا کہنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن کو میری صورت بھی دیا ہے، میرا علم بھی دیا ہے، میری صورت بھی دی اللہ نے۔ چنانچہ ایک بار عصر کی نماز پڑھ کے صحابہ اکرام مسجد سے نکل رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی چل رہے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی چل رہے ہیں۔ مسجد سے نکل کر دیکھا راستے میں امام حسن کھیل رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور حضرت امام حسن کو اٹھایا، اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور سارے لوگوں کے سامنے کہا کہ اے لوگوں، مجھے حسن کی صورت میں نبی کی صورت نظر آتی ہے، یہ ہم شبیہ پیغمبر ہیں، حسن کی صورت میں نبی کی صورت دکھائی دیتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اتنا چاہا
اہل بیت اطہار کو، اتنا چاہا نبی کے گھر والوں کو۔ آج لوگ غیر ضروری عقائد خراب کر رہے ہیں، غیر ضروری لوگوں کے دماغ خراب کر رہے ہیں، صحابہ اور اہل بیت کے بیچ دراڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ صحابہ والے ہیں، وہ اہل بیت والے ہیں، یہ صحابہ والوں کی اہل بیت والوں سے نہیں بنتی، اہل بیت والوں کی صحابہ والوں سے نہیں بنتی۔ آج کے بیان میں سن لیجئے، وہ صحابہ والا ہو ہی نہیں سکتا جو اہل بیت والا نہ ہو، اور وہ اہل بیت والا ہو ہی نہیں سکتا جو صحابہ والا نہ ہو۔ وہ ابو بکر صدیق والا ہو ہی نہیں سکتا جو علی والا نہ ہو، اور جو علی والا ہو ہی نہیں سکتا جو ابو بکر صدیق والا نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں کو فضیلت والا بنایا۔ حضرت صدیق اکبر بھی فضیلت والے، حضرت علی مرتضیٰ بھی فضیلت والے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی فضیلت والے۔ عمر کو مانتے ہیں، اہل بیت کو نہیں مانتے، اہل بیت کو مانتے ہیں، عمر پر تبرہ کرتے ہیں۔ یہ بات کوئی صحیح نہیں ہے، یہ بات کوئی توازن والی نہیں ہے، یہ بات کوئی حق بجانب نہیں ہے۔ یہ سب اپنی اپنی دکان چلانے کی باتیں ہیں کہ وہ صحابہ والے، وہ اہل بیت والے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی فضیلتیں بھی بیان فرمائی ہیں، اپنے گھر والوں کی فضیلتیں بھی بیان فرمائی ہے۔ اپنے اصحاب کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، یہ اپنے گھر والوں کی تعریف کی۔ سرکار نے فرمایا، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ جب طوفان آیا تھا تو وہی لوگ بچے تھے جو لوگ نوح کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہونا ہے، اور آفات و بلیات دنیاوی و اخروی سے بچنا ہے۔ تو جس طرح نوح کی کشتی میں سوار ہو گئے، ایسے ہی میرے اہل بیت سے وابستہ ہو جاؤ، دنیا و آخرت کی بھلائیاں مل جائیں۔ اپنے اصحاب کے بارے میں فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم ان کی اتباع کرو، ہدایت پاؤ۔ حاضرین، صحابہ اور اہل بیت یہ دونوں بھی سرکار کے تربیت یافتہ ہیں۔ نہ صحابہ بہک سکتے ہیں، نہ اہل بیت بہک سکتے ہیں، دونوں بھی حق بجانب ہے، دونوں کا اپنا معیار ہے، دونوں کے اپنے فضیلتیں ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں۔ بہرحال عرض کرنا یہ ہے کہ صحابہ نے اہل بیت کو چاہا، تو اگر ہم صحابہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں تو ہمیں بھی اہل بیت کو چاہنا ہے۔ بالخصوص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے چاہا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے چاہا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، حضرت عمر کا دور خلافت، اور آپ کے دور خلافت میں بڑے بڑے اکابر صحابہ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے وظیفے مقرر کیے۔ جو بڑے بڑے صحابہ جنگوں میں شرکت کیے اور دین کے لیے بہت سارا وقت لگایا، اپنا مال لگایا، اپنی جان لگایا، ان کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وظیفے مقرر کیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی عمر ابھی چھوٹی ہے، ابھی چھوٹی عمر ہے، انہوں نے کوئی جنگ و جدال میں شرکت نہیں کی، انہوں نے کوئی قربانیاں ابھی نہیں دی ہیں، لیکن اکابر صحابہ کرام کے لیے جو وظائف مقرر کیے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برابر کا وظیفہ امام حسن کے لیے بھی مقرر کیا۔ یہ وظیفہ کیوں مقرر ہوا؟ کیا آپ نے بڑی عمر لگا دی جنگوں میں؟ نہیں، سرور کائنات علیہ السلام سے نسبت کی بنا پر وظیفہ مقرر ہوا۔ یہ چاہت، یہ حسن سلوک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ، جب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، کندھے پر بٹھا کر ہمارے نبی علیہ السلام چل رہے ہیں، دیکھنے والے ایک بندے نے کہا سرکار کو دیکھ کر سبحان اللہ، واہ واہ کیا سواری ہے،
آقا علیہ السلام نے اپنی طرف متوجہ ہونے والے کی توجہ کو امام حسن کی طرف پھیر دیا اور کہا دیکھنے والے، سواری کی تعریف کرنے والے، ذرا یہ بھی تو دیکھ کہ سوار بھی کتنا اچھا ہے، سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ سرکار اپنی طرف دیکھنے والے کو اپنے آپ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ یہی امام حسن ہے جن کو دیگر علوم و فنون میں مہارت جہاں حاصل تھی، وہاں خطابت میں بھی آپ کمال درجے کا ملکہ رہتے۔ خطابت، لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بیان کرنا، یہ حضرت امام حسن کی رگو پیشے میں، رگو پے میں بھرا ہوا۔ ایک بات مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں کا مجمع تھا، فرمایا حسن لوگوں کے سامنے خطاب کرو، لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر خطاب کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہنے پر امام حسن نے کہا، ابا جان میں خطاب تو کروں گا لیکن آپ کے ہوتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، آپ ہیں نا اس لیے مجھے حجاب آتا ہے، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے کروں، مجھے حجاب آ رہا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا، ٹھیک ہے بیٹا میں سامنے نہیں بیٹھتا، مجھے دیکھ کر تمہیں حجاب ہو رہا ہے نا، میں دیوار کی آڑ میں چلا جاتا ہوں۔ دیوار کی آڑ میں حضرت علی چلے گئے، اب امام حسن تھے اور سامنے مجمع تھا، کھڑے ہو کر ایسا فصیح و بلیغ خطبہ دیا، ایسی خطابت کی، ایسا خطاب کیا کہ لوگ انگشت پر اندام ہو گئے۔ اب جب خطاب ختم ہوا حضرت علی باہر آئے، لوگوں نے تعریف کی، اے علی واقعی امام حسن نے بہت اچھا خطاب کیا ہے، ایسا بے مثال خطاب ہم نے سنا نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام کی یہ تعریف حضرت علی نے سنی تو فرمایا مسکرا کر، جانتے نہیں بیٹا کس کا ہے، جانتے نہیں بیٹا کس کا ہے۔ بڑی خوشی کے موڈ میں حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا۔ تو یہ کسی نے سکھایا نہیں، بلکہ سرکار کی صحبت اور تربیت میں کم وقت میں بہت سارے علوم و فنون ان شہزادوں نے حاصل کر لیے۔ امام حسن بھی شاندار، امام حسین بھی شاندار، آپ بھی شہید، یہ بھی شہید۔ امام حسن کی شہادت سری، امام حسین کی شہادت جہری۔ اہل سنت والجماعت جہاں امام حسن کا دامن تھامے ہوئے ہیں، امام حسین کا دامن بھی تھامے ہوئے ہیں۔ ہم سنیوں کو چاہیے نہ خوارج کی باتوں میں آئیں، نہ روافض کی باتوں میں آئیں، اپنی سنیت کے موقف پر قائم رہیں، اسی میں نجات ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں پروردگار جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مہر النساء کو شفا دے مالک، اور فہیم النساء کے آپریشن میں آسانی پیدا فرما، رسول کی صاحبہ کی مغفرت فرما، اور جو لوگ بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما، اور جتنے لوگ یہ پانی سے پریشان ہیں اور پانی کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے گھردار پھنسے ہوئے ہیں، ان کا سامان پھنسا ہوا ہے اور خود لوگ بھی پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ آج کے اس مجمع میں ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں تیرے نبی کے واسطے وسیلے سے، پروردگار ان تمام پریشان حال لوگوں کو راحت عطا فرما، اور جو لوگ ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں ان مدد کرنے والوں کے بازوؤں میں قوت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آنے والے دنوں میں پروردگار ایسے حادثات سے، ایسے واقعات سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ۔